السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما نافعا فی الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ لِلَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا،
حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا اور ہدایت دینے والا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سورہ انعام کا میں نے دوسرا رکوع جو ہے نا آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کی صحیح جو ہے نا فہم اس کا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کو سمجھ کر ہمیں اپنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور قیامت کے دن جو ہے نا کامیابی کا سبب بنائے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی پوچھو ان سے، کہو ان کو سیروا فی الارض، زمین کے اندر چل پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ پچھلے جمعے کے اندر جو ہے نا پچھلا رکوع ہم نے جو ہے نا بیان کیا تھا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر جو ہے نا آسمان و زمین کی تخلیق، اس کائنات کے اندر اپنی قدرتیں، اپنے انعامات جو اس انسان پر کیے، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہیں چیزیں، ان کا ذکر ہے کہ ان کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ یہی چیز میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں جو ہے نا سامنے رکھی ہیں، اور دونوں چیزوں سے ہی انسان جو ہے نا راہ ہدایت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں، یہ انعامات ہیں، یہ تخلیقات ہیں جو اس انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ زمین، آسمان اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی خدمت کے لیے لگا دی ہے۔ جب آدمی غور کرتا ہے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی میری خدمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا یہ بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، پھر اس نے یہ روشنی اور یہ اندھیرے جو ہے نا یہ بھی بنائے ہیں، پھر اس نے تمہاری تخلیق کی ہے، تمہاری تخلیق کا جو ہے نا اس نے بتایا کہ تمہیں جو ہے نا مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اس کی ایک مدت مقرر کی ہے دنیا کے اندر رہنے کی، پھر اس کائنات کی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے کہ اس کائنات کو جو ہے نا اتنی دیر تک رہنا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، اور نیا جو ہے نا منظر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سامنے دے آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی قدرتوں کو دیکھ کر اپنے رب کی ربوبیت جو ہے نا اس کو سامنے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان جو ہے نا، پہلے لوگ جو جہاں پر دنیا کے اندر بسے ہوئے تھے، اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے، پہلے بڑے بڑے متکبر لوگ تھے، بڑی قومیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں، اور یہ مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے اس وقت کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن مکے والے تو گزر گئے، آج یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ باعث نصیحت ہے، اس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ہم نے ایسا آسمان جو ہے نا بھیجا تھا، ایسا آسمان بھیجنے سے کیا کہ جو بارشیں برساتا تھا، پھر ان کے اندر جو ہے نا ہم نے ملکوں کے اندر جو ہے نا نہری نظام ہم نے جو ہے نا وہ بنایا ہوا تھا، وہ نہری نظام جو ہے نا ان کے ماتحت تھا، وہ جہاں چاہتے تھے اس سے پانی جو ہے نا اپنی زمینوں کو سیراب کیا کرتے تھے، اور طرح طرح کے ہم نے جو ہے نا ان کو نعمتیں دی ہوئی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہم نے ان کو دی ہوئی تھی، لیکن ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش کے اندر جو ہے نا ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور کتنے ہی زمانے کے لوگ ہیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا تھا۔
جب یہاں پر یہ ذکر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ نشانی ملتی ہے کہ تباہ ہونے والے لوگ وہ قومیں کون تھیں؟ وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہو جاؤ، نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چند لوگ جو ایمان لے آئے تھے، نبی پر ایمان لے آئے تھے، رسول کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور پوری کی پوری قوم جو ہے نا ان کو غرق کر دیا۔ تو اس کے بعد ہود علیہ السلام آئے، قوم عاد کے اندر ہود علیہ السلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو انہوں نے بھی جب نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود جو ہے نا وہ وجود میں آئی، تو ان کے اندر صالح علیہ السلام کو جو ہے نا بھیجا، تو جب صالح علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح مدین والے ان کے اندر شعیب علیہ السلام آئے تھے، صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، لوط علیہ السلام ان کے اندر جو ہے نا مبعوث کیے گئے۔ تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا نہیں، نبیوں کی بات کو مانا نہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ آج وہ نشان عبرت ہے سامنے ان کے جو ہے نا کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، وہ آج جس کو ڈیڈ سی کے نام سے جو ہے نا معروف ہے وہ بولا جاتا ہے، تو وہ یہ بستیاں جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ دفن ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا قوم عاد جس علاقے کے اندر جو ہے نا آباد تھی، عرب کے جو ہے نا جنوبی علاقے کے اندر یہ آباد تھی، اور بڑا ہی بہترین وہاں پر جو ہے نا ماحول بتایا جاتا ہے، تفسیروں کے اندر آتا ہے۔ لیکن جب یہ تباہ و برباد ہوئی ہے تو اس کے بعد سے جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا بالکل بیابان ہے اور ایسے ماحول ہے، وہاں پر صحرا کا ماحول ہے، اور وہاں پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جاتے ہوئے بھی ڈر لاتا ہے۔ ایسے ایسے جہاں جگہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز پھینکی جائے کوئی نیچے چلی جاتی ہے، نظر بھی نہیں آتی، تو ڈرتے ہوئے جو ہے نا اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہوں۔ نہیں، یہ ان جگہوں کا حال ہے جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ تو بتایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، مکے والوں کو اور عرب کے لوگوں کو، کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان کو کہ چلو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کہ وہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے، کیا ان کی جو ہے نا ان کو مار پڑتی رہی ہے، کس طرح ان پر عذاب آئے ہیں، کیا ان کا حشر ہوتا رہا ہے۔ تو یہ بار بار یہاں پر قرآن مجید کے اندر جو ہے نا کل کا لفظ آ رہا ہے، کل سیروا فی الارض، اگیا کل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی کہو ان کو، ان سے پوچھو کہ یہ آسمان و زمین جو ہیں ان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی شے نظر آ رہی ہے تم ضرورتوں سے پوری کر رہے ہو، یہ کس کی ہیں؟ کل من ما فی السماوات والارض، کہہ دو کس کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین کے اندر؟ کل للہ۔ جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، کون ہے جو جواب دے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی اس کا جواب آ رہا ہے کہ کل للہ، کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے یہ ساری کی ساری۔ کتب علی نفس رحمت، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر جو ہے نا رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا تو قیامت کے اندر دن جو ہے نا جہنم کے اندر کس کو پھینکا جائے گا؟ یعنی جہنم کے اندر جانے والے لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، یہ اس کائنات کے اندر جو ہے نا اس نشیب و فراز کو دیکھ کر، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر، یہاں کے رہن سہن اپنی عیاشیوں کو دیکھ کر جو ہے نا اللہ کو نہیں پہچانا، لیکن اللہ کے خلاف جو ہے نا وہ لگے رہے، دنیا کے اندر جو ہے نا مال کمانے کے اندر لگے رہے اور دنیا کی عیاشیوں کے اندر جو ہے نا مبتلا رہے۔ تو جب یہ کام کرتے رہے تو ان کو جو ہے نا سزا دیجیے، بتایا جائے گا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، لازماً اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا قیامت کے دن جمع کرے گا۔ تو جمع کس لیے کرے گا؟ ان کے حساب کتاب کے لیے، یعنی وہ لوگ جو دنیا کے اندر جو ہے نا اللہ کی حاکمیت مان کر اس پر عمل کرتے رہے اور دنیا کے اندر جو ہے نا تکلیفیں اٹھاتے رہے، تو دنیا کی زندگی انہوں نے گزار دی انہی حالات کے اندر۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ لوگ جو عیاشیوں کے اندر جو ہے نا دنیا کے اندر جو ہے نا اپنی مگن رہے، زندگی گزاری،
ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا ظلم و زیادتیاں کی تھی، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا ظلم و زیادتی کرتے رہے، تو ان لوگوں کا حساب کتاب جو ہے نا وہاں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ لے گا ان کے۔ تو جب وہ لے گا تو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اس دنیا کے اندر نقصان میں ڈالا، یعنی ظاہری طور پر تو دیکھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کے فائدے حاصل کیے، لیکن یہ چند دن کی زندگی کے فائدے جو ہے نا ان کے لیے ہمیشہ کے لیے وبال جان بن گئے۔ تو بتایا جائے گا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ فهم لا یؤمنون، یہ لوگ ہیں جو بات نہیں مانتے، یعنی اصل میں یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتی ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، اللہ کے انبیاء نبیوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ وَلَوْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات کے اندر، اور دن کو جو ہے نا وہ چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب رات ہوتی ہے تو رات کے اندر کیا ہے، یہ اندھیرا جو ہے، اندھیری چادر جو ہے نا یہ سب کے اوپر جو ہے نا وہ لپیٹ دی جاتی ہے، یہاں پر جو ہے نا روشنی ختم ہو گئی۔ اب انسان جو ہے نا رات کے اندھیرے کے اندر سکون سے جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا اپنا سکون کرتا ہے، آرام کرتا ہے۔ ہر چرند پرند جو بھی ہے دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں، سب کے سب جو ہے نا اپنی اپنی بلوں کے اندر اپنی جگہوں کے اندر رات کو سکون سے آرام سے زندگی رات بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر وہ چیز جو سکون پکڑتی ہے رات کے اندر، وہ کس کی ہے؟ اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی انسان ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ بھی سارا دن جو ہے نا دنیا کے اندر چلتا پھرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، جب شام پڑتی ہے تو اپنے گھروں کو لوٹتا ہے، کہیں بھی ہوتا ہے تو رات کو اس کو جو ہے نا سکون کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رات بنا دی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو رات کو سکون پکڑ دیا کس کی ہے؟ والنہار ہے، اور دن کے اندر جو ہے نا انسان جو ہے نا یہ ساری چیزیں، انسان بھی ہے، دوسرے پرندے بھی ہیں، صبح کو دیکھو تو اپنے جو ہے نا گھونسلوں سے نکل رہے ہیں اور باہر جو ہے نا دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے مالک کو جو ہے نا پہچانو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے سب کچھ سننے والا، جاننے والا۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ اے نبی ان سے کہو، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ، کیا اللہ کے سوا میں کوئی اختیار کر لوں، ولیًا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی حمایتی، کوئی پشت پناہ، فاطر السماوات والارض، جبکہ وہ آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس کی ہے، آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں۔ جب اللہ اس کائنات کا مالک ہے تو میں نے اپنے اللہ کو جو ہے نا اپنا رب مانا ہوا ہے، تو میں اللہ کے سوا جو ہے نا کسی اور کو جو ہے نا اپنا حمایتی تلاش کر لوں، بنا لوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور وہ کھاتا نہیں ہے، اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کہ جو انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کو خوراک دیتا ہے، اس کی ہر حاجت جو ہے نا پوری کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر جو چیز انسان نے جو ہے نا جن کی پوجا کرتا ہے، جن کے چرنوں پر بیٹھتا ہے، جن سے دعائیں مانگتا ہے، جن کے پاس جاتا ہے، ان کے چڑھاوے چڑھاتا ہے انسان دنیا کے اندر رہ کر، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کا مالک ہے وہ کھاتا نہیں ہے، وہ تو تمہیں کھلاتا ہے، تمہاری روزی کا اس نے بندوبست کیا ہوا ہے، تو وہ مالک کائنات ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں کے اندر پہلا فرما بردار میں بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جاؤں میں مشرکوں میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو کہ مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اللہ کے نبی جو ہے نا یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تو تم جو ہے نا سیدھے راستے پر آ جاؤ اور میں اسی طرح رہوں، نہیں، جس طرح تم غلطی کرو گے
تو تمہاری سختی آئے گی، اسی طرح اگر مجھے بھی اندیشہ ہے کہ میں اگر کوئی غلطی کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی پکڑ کا اندیشہ ہے۔ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، تو جو بھی بندہ اس دن اس عذاب سے پھیر دیا گیا، یعنی جو بھی بندہ قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے وہ بہت بڑے عذاب سے جو بھی پھیر دیا گیا، یقیناً اللہ فرمایا کہ وہ جو ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی۔ وذالک الفوز المبین، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب اس دن آدمی جو ہے نا اللہ کے عذاب سے بچ گیا تو حقیقتاً یہ ہے جو بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی مصیبت کے اندر گرفتار کر لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کو تکلیف کو کوئی بندہ ہٹانے والا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو مبتلا کر دے کسی چیز کے اندر۔ یعنی اگر اللہ کا ارادہ ہو کسی کو مصیبت کے اندر ڈالنے کا تو کوئی اس کو جو ہے نا اس کے رستے کے اندر کوئی آڑے نہیں آ سکتا۔ یعنی دنیا کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر پوری طرح غالب ہے، جیسے بھی ہے کہ یہ انسان اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلائی پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی خیر دینا چاہے، تمہیں کوئی انعام و کرام سے نوازنا چاہے دنیا کے اندر، تو دنیا کے اندر کون ہے جو اس کے اندر آڑے آئے گا؟ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور پس وہ جو ہے نا ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح چھایا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی بندہ اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، ہر بندے کے اوپر اس کا جو ہے نا پورا کا پورا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قاہر کا مطلب یہ ہے دنیا کے اندر تو قاہر کو غضب ناک جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس انسان کے اوپر پورا مکمل کنٹرول ہے، یہ اس کے کنٹرول کے اندر ہے، کنٹرول کے اندر ہے۔ اس کو جو ہے نا اجازت دی ہوئی ہے اس نے کہ تو دنیا کے اندر رہ کر جو جو کام کرنا چاہتا ہے کر لے، تجھے سیدھا رستہ بھی دکھا دیا گیا اور جہنم کا رستہ بھی تجھے جو ہے نا بتا دیا گیا کہ یہ کام کرے گا تو جہنم کے رستے کے اندر جو ہے نا چل پڑے گا۔ تو دنیا کے اندر جب دونوں ہی چیزیں تمہیں بتا دی گئیں تو دونوں کے لیے تجھے اختیار ہے، خاص سیدھے راستے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر چلا جائے گا، اگر وہ راستہ نہیں اختیار کیا اپنی من مرضی کی دنیا کے اندر تو پھر جو ہے نا یقینی بات ہے کہ تیرا پھر ٹھکانہ جو ہے نا اللہ کی جہنم ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کمال حکمت، اس کی حکمت ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اللہ چاہے تو تمام کے تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آئے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے، وہ آزما رہا ہے تمہیں اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اگر چھٹی نہ دی ہوئی ہو پھر تو امتحان کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ دنیا کے اندر آ گیا ایک آدمی کو زبردستی جو ہے نا سیدھے راستے پر لے جایا جائے تو اس کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو آ گیا سے، اگر اس کو اجازت دی جائے کہ تم نے یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، یہ کام کرو گے تو اللہ کی فرما برداری والے ہیں، اگر اس کام سے ہٹ جاؤ گے تو یہ اللہ کی نافرمانی والے، جب اللہ کی نافرمانی والے کاموں کے اندر چلو گے تو یقینی بات ہے پر اللہ کے نافرمانوں کا جو حال ہوگا وہ تمہارا بھی اسی طرح ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دو کہ کون ہے، یعنی گواہی کے لحاظ سے بہت بڑی گواہی جو ہے نا کس کی ہے، بہت بڑی گواہی کون سی چیز ہے وہ جس کی گواہی جو ہے نا سب سے بڑی ہے؟ تو سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ مالک کائنات جو ہر ایک بندے کے اوپر جو ہے نا نگران ہے، ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے، ایک پرندہ چھوٹے سے چھوٹا اور ایک ذرہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں تو اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہوگی؟ تو بتایا جا رہا ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ لِلَّهُ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی ہی گواہی جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا گواہ ہے میرے درمیان بھی تمہارے درمیان بھی، یعنی یہ باتیں توحید کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اپنے نبی کے لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دو کہ اللہ تمہارے اوپر جو ہے نا ہر ایک کے اوپر پوری طرح چھایا ہوا ہے،
اس کا کنٹرول تمہارے اوپر موجود ہے، لیکن اس کنٹرول سے جو ہے نا تم یہ نہیں سمجھو کہ تم بھاگ جاؤ گے کہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوگے تو تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اس کائنات سے باہر کہیں نہیں نکل سکو گے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور یہ قرآن جو ہے نا یہ میری طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے جو ہے نا گھڑ کر یہ جو ہے نا لا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا ان کو کہو کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کر دوں۔ وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک بھی یہ پہنچے، جس تک پہنچنے کا ذریعہ کون سا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی علماء کرام آئیں گے دنیا کے اندر جو ہے نا اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں گے اور دنیا کے کونے کونے تک جو ہے نا اس کو پہنچا دیں گے۔ جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے گا، اللہ کے نبی کا جو ہے نا فرمان پہنچ جائے گا، اللہ کا جو ہے نا انذار جو ہے نا یہ ڈراوا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا احکام وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، تو آگے جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم واقعی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود جو ہے نا سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو اس کی؟ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعی تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود ہے؟ دوسرا معبود جو ہے نا دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر معبود کون ہے؟ معبود وہ لوگوں کو بنایا جا رہا ہے جن کے بت بنا کر سامنے رکھے جاتے ہیں، یا اولیاء اللہ جو پہلے وقتوں کے اندر گزر گئے ان اولیاء اللہ کی تصویریں بنا کر گھروں کے اندر رکھ لی، یا وہ کھانے بنا لیے اور ان معبد خانوں کے اندر جو ہے نا ان کے بت بنا کر سامنے رکھ لیے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ آ گیا، وہ ان کی تصویریں بنا کر اپنے سامنے رکھتے تھے اور رکھتے تھے، ذہن کے اندر سوچ کیا ہوتی تھی کہ ہم اپنے رب کو جو ہے نا یاد کر رہے ہیں۔ ان کا عکس ہمارے سامنے ہے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کو دیکھ کر جو ہے نا ہم اپنے رب کو پہچانیں گے۔ یعنی شیطان نے یہ ان کے اندر جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا موجود ڈال دی تھی کہ اب جو ہے نا تم اس طریقے سے اپنے رب کی بات کرو۔ تو پہلے تو یہ طریقہ ہوتا رہا، آہستہ آہستہ جوں وقت گزرتا گیا وہ پیچھے والا ماحول گزر گیا اور انہوں نے سیدھا ہی ان کو جو ہے نا پوجنا شروع کر دیا۔ تو جب ان کو پوچھنا شروع کر دیا تو انبیاء بھی آتے رہے، جب وہ قوم ورگلائی جاتی ہے، بے راروی کا جو ہے نا رستہ اختیار کر لیتی ہے، تو اللہ کے نبی آتے ہیں، ان کو تنبیہات، ان کو ڈراوے، ان کو بشارتیں ماننے والوں کو دی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے جو ہے نا جنت ٹھکانہ رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر دونوں کے لیے جو ہے نا مشکلات، مصیبتیں، خواہ اللہ کو ماننے والے ہوں خواہ اللہ کے نافرمان ہوں۔ تو دنیا کے اندر اگر کسی اللہ کا ماننے والوں کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کے فرما برداروں کو بھی دنیا کے اندر جو ہے نا مشکلات میں گرے ہوئے دیکھا جاتا ہے، لیکن کیا جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر آخری امتحان جو ہے نا اس کے اندر پتہ چلے گا کہ کون دنیا سے کامیاب ہو کر آیا اور کون جو ہے نا ناکام ہو کر آیا۔ جس آدمی بھی نے اپنے رب کی جو ہے نا فرما برداری کے اندر زندگی جو ہے نا گزار لی، یقینی بات ہے وہ کسی حال میں بھی دنیا کے اندر اگر ناکام بھی ہو گیا تو آخرت میں اس کی کامیابی ہے۔ لیکن جو بندہ دنیا کے اندر مال و متاع کے اندر ڈوبا رہا، ہر چیز اس نے جو ہے نا اس کے پاس آئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازا رہا، لیکن کیا اللہ کی بات نہیں مانی تو یقینی بات ہے دنیا کی کامیابی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو یہاں یہی چیز بتا دی گئی ہے کہ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ، کہہ دو کہ اگر تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ، لیکن میں گواہی نہیں دیتا، قُل لَّا أَشْهَدُ، میں گواہی نہیں دیتا، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دو کہ سوائے اس کے نہیں وہ معبود جو ہے نا وہ تو تنہا ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو معبود یہ ہے کہ وہ گواہی دی جا رہی ہے معبود کی، وہ تمہیں پالنے والا بھی ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی ہے، تمہاری شفائیں دینے والا بھی ہے، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا بھی ہے، اور اس دنیا کے کائنات کے نظام کو وہی چلانے والا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں جو ہے نا میں بری ہوں یا بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم
اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا، یعنی تم جو شرک کرتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا؟ مکے والوں کو قرآن تو اس وقت ان کی سمجھ میں آتا تھا، یہ آیات جو ہے نا یہ قرآن ان کی زبان تھی سمجھ آتا، آج جو ہے نا ان کے ترجمے کر کے ان کی تفسیریں بیان کر کے آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی ہوش کے ناخن لے لو، اگر تم اس کو نہیں سمجھو گے تو یقینی بات ہے پھر اس عمل کیسے کرو گے؟ تو جب عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کیسے جان چھوٹے گی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس قرآن کو جو ہے نا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔